عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایک بادشاہ گزرا۔ وہ کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی؟ میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گزار کر دکھاؤں گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ آج مجھے کوئی ملکی خبر نہ سنائی جائے، چاہے بڑی سے بڑی بغاوت ہو جائے۔ اس کی بڑی خوبصورت لونڈی تھی، اس کے حسن و جمال کا کوئی مثل نہ تھا، بیویوں سے زیادہ اسے پیار کرتا تھا۔ اس کو لے کر محل میں داخل ہو گیا۔ آدھے سے بھی کم دن گزرا ہے کہ اپنی لونڈی کو گود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دینار۔ ہارون الرشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا، 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے؟ بہلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو؟ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا اور آج چونکے دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ تو ناظرین، سمجھنے کی بات ہے، ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یزید بن ملک اموی خلیفہ گزرے ہیں۔ یہ نئے خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آئے تھے۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی؟ میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گزار کر دکھاؤں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ کہا آج کل بغاوت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو مصیبت بنے گی۔ کہنے لگا آج مجھے کوئی ملکی خبر نہ سنائی جائے، چاہے بڑی سے بڑی بغاوت ہو جائے، میں کوئی خبر سننا نہیں چاہتا، آج کا دن خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بڑی خوبصورت لونڈی تھی، اس کے حسن و جمال کا کوئی مثل نہ تھا، اس کا نام حبابہ تھا، بیویوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کو لے کر محل میں داخل ہو گیا، پھل آ گئے، چیزیں آ گئیں، مشروبات آ گئے کہ آج کا دن امیر المؤمنین خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ آدھے سے بھی کم دن گزرا ہے، حبابہ کو گود میں لیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور اسے انگور کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ کر اس کو کھلا رہا ہے۔ ایک انگور کا دانہ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ کسی بات پر ہنس پڑی تو وہ انگور کا دانہ سیدھا اس کی سانس کی نالی میں جا کر اٹکا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ جس دن کو وہ سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس کی زندگی کا ایسا بدترین دن بنا کہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ 3 دن تک اس کو دفن کرنے نہیں دیا تو اس کا جسم گل سڑ گیا۔ زبردستی بنو امیہ کے سرداروں نے اس کی میت کو چھینا اور دفن کیا اور 2 ہفتے کے بعد یہ دیوانگی میں مر گیا۔ ناظرین، ابن ابی حاتم میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے سنا کہ حاطف غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے بآواز بلند کہہ رہا ہے، خدایا اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے بھی تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ خدایا اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پرزور آواز لگائی اور کہا پورا تعجب ہے اس پر جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں۔ تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔